آج پولیٹیکلی 3 بڑے ایونٹس ہیں، میں ان کو کوئکلی سم اپ کروں گا، اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنیکٹ کر لیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آج عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، تو اس دوران عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی۔ جب عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی، ابتدا میں ان کو میڈیا سے بات کرنے سے جیل افیشلز نے روکا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بھی مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کا رویہ کافی نرم ہے، مختلف طریقوں سے وہ جو ہے ان کو آسانیاں فراہم کر رہا ہے۔ تو وہ نیٹ ورک کا نام اس کو دے رہے ہیں، وہ ہٹا دیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان سے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے۔ لیکن آج عمران خان نے منع کرنے کے باوجود میڈیا سے بات کی، اور ان کا ٹون باقی دنوں کے مقابلے میں جہاں پہ وہ تھوڑا بہت ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تھوڑا لاؤڈ تھا، تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اور انہوں نے بہت کھل کے بات کی۔ عمران خان جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت لاپرواہ ہو کہ کیجولی کوئی بھی بات کا کوئی بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آج عمران خان نے بہت نپے تلے جوابات دیے ہیں، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس کا حوال بتاؤں، اور آخر میں جو GHQ میں گزشتہ رات ہوا ہے یا آزادی کی رات ہوا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے عمران خان نے جنرل فیض کو ایک ایسٹ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسٹ تھا، لیکن جنرل باجوہ، شہباز شریف اور نواز شریف، ان تینوں نے اپنے مفادات کے چکر میں ان کو ضائع کر دیا، اور انہوں نے ایکسپلین اس طرح سے کیا کہ جنرل فیض جو تھے وہ DGI تھے، پھر وہ مختلف ٹائم میں افغانستان کی سچویشن، KPK میں امن و امان، ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں کے جو ملیٹنٹس ہیں، جس کو لوگ طالبان کہتے ہیں، اور پاکستان کے جو ملیٹنٹس ہیں، ان کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا، مذاکرات کر رہے تھے، اور ان کا بہت ٹائم سے انہوں نے اس پہ ہوم ورک کی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت جب فال آف کابل ہوا اور یہ ساری سچویشن، ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں اس کا امپیکٹ آنا تھا، اس وقت جنرل فیض کو ہٹایا گیا، اور وجوہات اس کے پیچھے پولیٹیکل تھی۔ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ خود آگے ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، اور جو نواز شریف اور شہباز شریف ہے وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ اور دیگر کام جو ہے وہ جنرل فیض نے کیے ہیں، تو ان کو راستے سے ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جنرل فیض جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان سے ٹیررزم ختم کرنے میں ایک ایسٹ ہو سکتے تھے، طالبان سے وہ ٹاک کر سکتے تھے، اور وہاں پہ جو حکومت بنتی تو پاکستان میں جو اس کا امپیکٹ آنا تھا اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے تھے، ان کو بہت کروشل ٹائم میں، بہت غلط ٹائم میں ان کو ہٹایا گیا۔ اور عمران خان نے آج پہلی دفعہ کہا کہ جب ان کو ہٹایا گیا تو میں نے جنرل باجوہ سے تلخ کلامی کی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اگر سے پہلے عمران خان اور ان کی پارٹی کہتی تھی کہ عمران خان نے صرف یہ کہا کہ چند دن وہ رہیں اور وہ اس معاملات کو دیکھیں، کبھی بھی اون نہیں کیا کہ اس طرح سے ان کے بیچ تلخی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس وقت ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ تلخی ہوئی ہے۔ عمران خان سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے، اور عمران خان کو بار بار جو ہے وہ اس پر آخر جب وہ نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا تو اس کو کلیئر کٹ میں کہا گیا کہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، ادروائز سچویشن بہت خراب ہو جائے گی۔ اس وقت ہم نے رپورٹ کیا تھا، لیکن PTI والے کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، عمران خان نے یہ سوچا تھا، عمران خان نے وہ سوچا تھا۔ آج پہلی دفعہ مانا کہ میں نے باجوہ سے بہت تلخ جملوں کا انہوں نے تبادلہ کیا۔ پھر عمران خان جو اہم بات پہ آئے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں قاضی فاضل صاحب جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، وہ ان کو اتنے سال پہلے جو ہے وہ مرنے والا بھٹو یاد آتا ہے، اور یہ ان کو یاد آتا ہے، منال بھی یاد آتا ہے، ہر کیس ان کو جو ہے ان کو یاد رہتا ہے، لیکن ہمارے کیسز، میری اپیلیں جو ان کے پاس پینڈنگ ہے وہ قاضی فیضی سے جو ہے وہ ان کو مقرر نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بادی نظر میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ بددیانتی کر رہے ہیں۔
بہرحال قاضی فیضی صاحب پہ بھی ہٹ کیا اور فیض پر، اور پھر ظاہر بات موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا، نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی رگڑا، اور ساری چیزیں کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کے سوالات ہوئے تو اس نے کہا کہ میں سچویشن کے لیے ہر حال میں جو ہے وہ تیار ہوں، اور مذاکرات پر بھی انہوں نے بات کی کہ ظاہری بات ہے بندہ اس مذاکرات کا کہتا ہے جو کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو گئی عمران خان کے ہمارے سب. آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، نواز شریف نے اس کو چیئر کیا، شہباز شریف شامل تھے. نواز شریف نے شہباز شریف کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ سچویشن جو ہے وہ ایسی تھی کہ کلیئر نہیں تھی. شہباز شریف نے کردار ادا کیا. آج نواز شریف نے جو کہ ووٹ کو عزت دو، اور لوگ کہتے تھے کہ شہباز شریف مفاہمت والا بندہ ہے اور نواز شریف تو بڑا انقلابی ہے، نواز شریف نے اجلاس میں کہا کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ خواہ وہ موجودہ ہے وہ یا وہ سابقہ، یہ بہت اہم بات ہے، موجودہ ہے یا سابقہ، ان کے حوالے سے بیانات دیتے وقت محتاط رہیں. خاص طور پر ظاہری بات ہے پچھلے چند دنوں میں خواجہ آصف نے کچھ بیانات دیے، کچھ ملک احمد خان نے دیے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ محتاط ہو کے بیانات دیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی بھی صورت میں خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ ساری باتیں جب نواز شریف نے کی تو انہوں نے پھر عدلیہ جو اس وقت کرنٹ ہے اس کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر اب اس کے لیے گراؤنڈ پر جلدی کام ہونا چاہیے. تو آج مسلم لیگ نون کا یہ اجلاس کئی حوالوں سے غیر معمولی تھا کہ جس میں آج ون پیج والی بات ہوگی کہ ہم ون پیج میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ملک سے یہ ختم کریں گے وہ ختم کریں گے، اور ابھی دیر نہ کریں جلدی سے ترمیم کے لیے کچھ کریں. یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی پلان لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ سارا انہوں نے قانون بھی بنا لیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی کر لی. اب آگے وہ آئینی ترمیم کو کس طرح کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال یہ اجلاس غیر معمولی اجلاس ہے. اور آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن سب سے اہم کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ نے آزادی کی جو رات تھی اس میں ایک ڈنر ہوسٹ کیا جس میں ویٹرن آئے اور اس میں 2 سابقہ آرمی چیف جو ہے وہ شامل تھے، جنرل پرویز کیانی اور اس کے علاوہ راحیل شریف. آگے میں نے اتنا غور نہیں کیا لیکن یہ 2 پرومیننٹ نظر آئے تو میں نے کہا شاید اور بھی بہت اعلیٰ افسران ہو، لیکن اتنا میں نے غور نہیں کیا. ان 2 پہ میری نظر پڑی اور اس میں خاص وجہ یہ ہے کہ راحیل شریف کی پرسنالٹی بہت ایسی ہے ڈومینیٹڈ، اور کیانی جو ہے وہ بہت چینج ہو گئے ہیں. تو 2 بندے مجھے خاص طور پہ یاد رہے. تو اس میں وہ ایک صرف ڈنر نہیں ہے، یہ تو ویسے عام طور پر تو روایتی ہے لیکن ایسے کروشل حالات میں جس طرح سے ڈنر ہوا تو وہ ایک میسج ہے کہ فوج جو ہے وہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کے حوالے سے فوج بھی یونٹی ہے اور آرمی چیف کے فیصلوں کے پیچھے فوج جو ہے وہ موجود ہے، فوج جو ہے اس کو سپورٹ حاصل ہے. سو یہ جو ایک میسج دیا گیا، یہ جو یونٹی کا ایک، اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر جو انفارمیشن اور جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو انفارمیشن کو لے کر جو پاکستان میں اس وقت جو رجیم ہے، جو سول ملٹری ایک پیج ہے، اس کا جو موقف ہے وہ آج آرمی میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا تو آرمی چیف اور 2 سابقہ آرمی چیف کو ملا کے اور دیگر بیشتر بے شمار جو ہے وہ افسران کے ایک یک زبان ہو کر جو کہا ہے کہ ملک سے ڈیجیٹل دہشت گردی اور ملک سے جو پروپیگنڈا ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے
جو اس وقت ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جس وقت مزاحمت کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں۔